محترم قابل صد احترام علماء کرام، عمائدین علاقہ، دانشوران قوم، قائدین ملت، محترم بزرگوں، بھائیوں، شفقت ناک بچیوں اور عزیز بچوں، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت جاندار اور شاندار رہا۔ اس پروگرام کی ہر کڑی مضبوط رہی، چاہے وہ مکالمہ تھا یا تقریریں تھی، جو نعتیں پڑھی گئی، جو نظمیں گنگنائی گئی، سبھی جو ہے حسین اور دل نشین بالیقین بہترین رہی۔ اللہ ان بچوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے امکنات فرمائے اور اساتذہ کرام کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جو اس ادارے کے خادم ہیں، آپ سبھی حضرات اس ادارے کے خادم ہیں۔ حاجی صاحب دنیا میں اور بھی دولت چھوڑ کے گئے ہوں گے، لیکن یہ جو گلستان لگا کے گئے ہیں، اس کی خوشبو انشاءاللہ قیامت تک آتی رہے گی۔ یہ بہت بڑی دولت چھوڑ کے گئے ہیں۔ خیر، آج ہم یوم جمہوریہ کے موقع پر شہیدان وطن اور مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اگرچہ 26 جنوری جو ہے قانون سازی کے لیے یاد کیا جاتا ہے کہ اس میں ہمارے ملک کا قانون نافذ ہوا۔ جب 1947 میں یہ ملک آزاد ہو گیا تو 1947 ہی میں 29 اگست کو 7 رکنی قانون ساز ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں، جو 2 سال 11 مہینے اور 18 دن میں تکمیل پا گئی، اور پھر 26 نومبر 1949 میں اس قانون کو منظور کر لیا گیا، اور 24 جنوری 1950 میں سب نے اس قانون پہ دستخط کر لیے، اور 26 جنوری کو پورے ملک میں اس قانون کو یعنی 1950 میں نافذ کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو قانون لکھا گیا، یہ جو بنایا گیا، یہ صرف روشنائی سے نہیں لکھا گیا ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں اور پرکھوں کی جو ہے خون کی سیاہی اس قانون کے لکھنے میں شامل رہی۔ یہ بات جو ہے سبھاش چندر بوس نے کہی تھی۔ سبھاش چندر بوس نے فرمایا تھا کہ ہمارے ملک کی تقدیر میں غلامی لکھی تھی، لیکن اے نوجوانوں، آؤ ہم فیصلہ کریں کہ ہم خود اپنے اس ملک کی ایک تقدیر لکھیں گے۔ ہم جو تقدیر لکھیں گے وہ غلامی نہیں ہوگی بلکہ آزادی ہوگی۔ ہم جو تقدیر لکھیں گے وہ روشنائی سے نہیں لکھیں گے، بلکہ اے نوجوانوں، تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا، یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو آج ان جیسے شہیدوں کو ان جیسے ہمارے بزرگوں کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، چاہے وہ رام پرساد بسمل ہوں، چاہے وہ اشفاق اللہ خان ہوں۔ رام پرساد بسمل سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ انگریز نے پوچھا، آخری خواہش ہم جس سے پھانسی دیتے ہیں اس سے آخری خواہش پوچھتے ہیں، آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا، میری آخری خواہش یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے اپنا سر کٹا دوں۔ سرفروشی کی تمنا اب میرے دل میں ہے، دیکھنا ہے کہ کتنا زور بازوئے قاتل میں ہے۔ اور اشفاق اللہ خان کو جب لکھنؤ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہے سارا الزام رام پرساد بسمل پنڈت پہ لگا دیں تو ہم آپ کو باعزت رہائی دے دیں گے، بری کر دیں گے۔ فرمانے لگے،
राम प्रसाद बिस्मिल सिर्फ पंडित नहीं, मेरा भाई जान है, उनके इशारों पे जान निछावर करना मेरा ईमान है। कहा कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, वो हिंदू है। ये आज भी वायरस छोड़ा जाता है कि तू मुसलमान है, वो हिंदू है। ये इस्लाम, ये इस मुल्क के दुश्मन ही जो इस तरह की बातें करते हैं। अक्सर आप देखेंगे इस धरती पर 98% वो लोग हैं जो मोहब्बत और भाईचारे पे विश्वास रखते हैं। आज भी जाइए, बल्कि आते हैं हमारे राजस्थान में तो हमारे शादियों में आते हैं, हम उनकी शादियों में जाते हैं, साथ में मिलकर कारोबार करते हैं, कोई नफरत नहीं है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे जो शोर हो रहा है, ये चंद लोग हैं जो अपनी कुर्सी के चक्कर में इस मुल्क की फिजा को खराब करना चाहते हैं। वरना अशफाकुल्लाह खान ने कहा था कि राम प्रसाद बिस्मिल सिर्फ पंडित नहीं है, मेरा भाई है। उनसे भी पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो अशफाकुल्लाह खान ने कहा आखिरी ख्वाहिश मेरी कुछ भी नहीं है, नहीं आरज़ू, बस आरज़ू है तो ये है कि काश के कोई रख दे जरा सी खाके वतन मेरे कफन में। बस ये आरज़ू है, काश जा रहा हूं दुनिया से, एक काश के मेरे कफन में कोई हिंदुस्तान की मिट्टी रख दे, ये मेरी आरज़ू है, ये मेरी ख्वाहिश। तो ये जो है कानून इसलिए कौन से लिखा गया, जैसे चाहे वो मर्द हो चाहे औरत, बच्चियां बैठी हुई हैं जो है इनका भी किरदार है, चाहे वो रानी जो है लक्ष्मी बाई हो। अंग्रेज के खेमों में ऐसा तूफान बर्पा किया कि अंग्रेज ने कहा कि ये औरत है कौन, इसका नक्शा बना के पूरे मुल्क में फैलाओ, इससे गिरफ्तार करो। उसने अपनी सीआईडी लगाई और हालांकि बहुत शातिर है अंग्रेज, लेकिन जो है लक्ष्मी बाई का नक्शा नहीं बना सका अंग्रेज, क्योंकि लक्ष्मी बाई अगर जंग के मैदान में भी निकलती थी तो पर्दे के साथ निकलती थी। यह हिंदुस्तान का कल्चर था कि जब मेरी हिंदू बहन साड़ी में थी और मेरी मुस्लिम बहन जब चादर में थी, तो कभी इस मुल्क में रेप के वाक़यात नहीं हुए थे, कभी किसी ने इनकी इज्जत पे डाका नहीं डाला था। लेकिन जब हम आधा लिबास पहन के मार्केट की जीनत बने, तो फिर कौकों ने और चीलों ने हमारी इज्जत पे डाका डाला। ये थी लक्ष्मी बाई। और हजरत बेगम महल से अंग्रेजों ने कहा कि जो है आप इतना माल ले लो, अंग्रेजों से लड़ना छोड़ दो, मालदारी ले लो। कहने लगी पागलो, मुझे मालदारी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आजादी चाहिए। ये जो है औरतों के मर्दों के ये किरदार थे। तो आप तो अक्सर यहाँ, बल्कि ज्यादातर, बल्कि सारे ही शायद मुसलमान बैठे हैं, हमें अपनी तारीख भी पढ़नी चाहिए। आज बहुत सारे अगर जुल्म हो रहे हैं, एक जुल्म वो है जो हमने खुद अपने आप पर किया है, वो ये है कि हमने अपने आप की तारीख पढ़ना छोड़ दी। हम जालिम हैं, हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, हम जालिम हैं, हमने हदीसें पढ़ना छोड़ दी, हम जालिम हैं, अपने बुजुर्गों और पुरखों की तारीख पढ़ना छोड़ दी। मैं 1 मिनट में बस इजमाली खाका पेश करता हूँ कि अंग्रेज तो 1601 में आया था, 1947 में आजाद हो गया, 1947 में आजाद हुआ। 1857 की जंग कोई पहली जंग नहीं थी। और जिनको हम सलामी देते हैं, ये तो 19वीं सदी में आने वाले लोग थे। लेकिन वो कौन लोग थे जो हमेशा हर सदी में हर साल अंग्रेजों से पंगा लेते रहे, अंग्रेजों से लड़ते रहे। 1601 में अंग्रेज आया और 1668 के अंदर सबसे पहले उन अंग्रेज को कुचलने की कोशिश की तो वो औरंगजेब आलमगीर था। लेकिन ये अंग्रेज बड़ा शातिर था, दिमक की तरह मुल्क में छुप गया और छुप छुप के जो है पनपता रहा। और फिर 17वीं सदी के अंदर जो है इसने अपने पर खोलने शुरू किए। तो 1740 से लेकर 50 तक इस मुल्क में अंग्रेज को भगाने की कोशिश की। तो उसका नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दूसरे मुल्कों को खत लिखे, शाह अब्दाली को शाह अहमद अब्दाली को जिसने तैयार किया वो शाह वलीउल्लाह था। और फिर 1754 के अंदर शाह वलीउल्लाह की मेहनत पर
سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر جو انگریز کے مقابلے میں آیا وہ علی وردی خان تھا، علی وردی خان۔ اور پھر 1756 اور 57 میں جنہوں نے پلاسی کی جنگ لڑی وہ اسی علی وردی خان کا نواسا سراج الدولہ تھا۔ اور پھر 1764 کے اندر جو انگریز کے سامنے آیا وہ شجاع الدولہ تھا، جو 1772 میں جس نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھے۔ اور پھر 1778 اور 1780 میں جو آیا وہ جو ہے حیدر علی تھا۔ اور پھر 82 83 84 سے لے کے 4 جس نے انگریز کی جنگیں لڑی اس کا نام فتح علی خان تھا، جس کو دنیا ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے، جس نے کہا تھا شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور پھر 1806 میں فتوے کو ریپیٹ کرنے والے علماء کرام تھے۔ اور 1821 اور 1822 میں انگریز کا مقابلہ کرنے والا احمد خان تھا۔ اور پھر 1818 سے لے کے 1831 تک ایک استاد اور شاگرد شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن اگر روڑا اٹکایا راجہ رنجیت سنگھ نے تو اس کو بھی ہٹانے کی جنہوں نے کوشش کی۔ اور 1831 میں جو بالا کوٹ میں شہید ہو گئے۔ یہ پھر فضا بنی کہ پھر ہندو بھائی بھی کھڑے ہوئے، پھر عورتیں بھی کھڑی ہوئی اور کسان بھی کھڑے ہوئے۔ کسان اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ کسانوں کو انگریزوں کا کلچر پسند نہیں تھا، رہن سہن پسند نہیں تھا۔ آج انگریز تو چلا گیا ہے لیکن آج ہمیں بدقسمتی سے انگریز کا کلچر ہمیں پسند ہے، اس کو چوائس کرتے ہیں۔ کسانوں نے خون اسی لیے پایا تھا کہ ان کو جو انگریزوں کا کلچر ہی پسند نہ تھا۔ اور یہ پھر جو 1857 کی جو جنگ ہوئی علماء کرام بھی اٹھے، ہمارے ہندو بھائی بھی کھڑے ہوئے، پھر سکھ بھی کھڑے ہوئے، اور پھر جو ہے مرد بھی اٹھے، عورتیں بھی اٹھی، لیکن آخری لقمے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ پوری روٹی کا حساب لیا کرو۔ جو الزام لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا کردار ہے، ارے ہم سے پوچھتے ہو اس ملک کی وفاداری؟ ہم مذہب کی آڑ میں کبھی ظلم و ستم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں کبھی ہم سیاست نہیں کرتے، زمین کی کوکھ میں بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے ہم اپنے وطن کی مٹی کو ناپاک نہیں کرتے۔ یہ جو ہے ہمارا پیغام، اور بچیوں نے بہت سارا شاندار جو ہمیں پیغام دیا ہے۔ ایک بچی نے جو ہے بچیوں کی تعلیم پہ بھی روشنی ڈالنے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بچی نے حضرت رفیدہ کا نام لیا، جانتے ہو رفیدہ انصاریہ اس دور کی ڈاکٹر تھی، اس دور کی جو ہے طبیب تھی اور طبیبہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیازی شان سے اس کو نوازا، کیونکہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، 3 کام سب سے پہلے کیے۔ مسجد نبوی بنی، مسجد نبوی کے آنگن میں مدرسہ بنا، چبوترا دارالصفہ بنا، اور مسجد نبوی کے سامنے ہاسپٹل بنا۔ جس حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے والوں کا علاج کرتی تھی، تو نبی جب بھی کسی جنگ میں گئے اور جب بھی بیت المال میں مال غنیمت آیا تو اس ڈاکٹر کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے ضرور دیا ہے، کیونکہ جو قوم کی خدمت کرتا ہے وہ اسلام کی نگاہ میں سر بلند ہے۔ اس لیے اس ڈاکٹر بچی کا احترام کیا گیا۔ اسلام بچی کو پڑھنے سے منع نہیں کرتا۔ نبی کے گھر میں رہنے والی امی عائشہ کا خود کا کلینک تھا مدینے میں، اور ایسا کلینک چلا کہ مدینے میں ایسا کلینک کسی اور کا نہ چلا۔ اور خود جو ہے ٹیچر بھی تھی، یعنی جو چھوٹی سی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال کی تھی کہ نبی پردہ فرما گئے، اور امی عائشہ تو 63 سال تک زندہ رہی۔ 45 سال امی عائشہ نے پردے کے پیچھے بیٹھ کے بڑے بڑے مردوں اور صحابہ کو پڑھایا۔ یعنی اسلام نہ ٹیچر بننے سے بچی کو روکتا ہے، نہ ڈاکٹر بننے سے روکتا ہے۔ اسلام جو ہے تعلیم کے راستے میں روڑے نہیں اٹکاتا، بلکہ عزت کی حفاظت کے لیے پردہ لٹکاتا ہے۔ تو خیر یہ میرا پیغام ہے، ہم بھی جو ہے دونوں تعلیم حاصل کریں۔ جو ہے بھگت سنگھ نے کہا تھا، اے نوجوانوں، بھگت سنگھ، بس آخری بات، بھگت سنگھ نے کہا تھا، اے نوجوانوں، میں جانتا ہوں کہ ایک نوجوان کا پہلا ٹارگٹ اور پہلا ہدف جو ہے تعلیم ہونا چاہیے، ایجوکیشن ہونا چاہیے، لیکن کہا اے ہندوستانیوں، جو تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک کی خدمت کے کام نہیں آتا
میں اس کی تعلیم کو نکمی سمجھتا ہوں، بیکار سمجھتا ہوں اور ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں۔ اس لیے تعلیم حاصل کر کے اپنے اسلام کے اور اپنے ملک کے خادم بن جائیے اور لوڈر بنیے۔ اس دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کیجیے، آخرت کی بھی تیاری کیجیے، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کیجیے تو جو ہے دینی تعلیم بھی حاصل کیجیے۔ اللہ